أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاختلف الأحزاب من بينهم پھر بہت سے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا پس بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. من عذاب یوم علیم ایک دردناک دن کے عذاب سے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ میں تمہارے درمیان جو اختلاف کے اسباب ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے بنی اسرائیل کے بہت سے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. اور من بینہم کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کا سبب کوئی باہر سے نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر سے ہی اختلاف کرنے والے موجود تھے. اختلاف انہوں نے یہ کیا کہ ایک گروہ تو کہنے لگا یہودیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دجال ہیں اور ولد الزنا ہیں، اور اپنی طرف سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا بھی انتظام کر دیا. اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، انہیں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کیا اور ان کی پیروی کی اللہ کے احکام میں. اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، ان میں الوہیت کا عقیدہ پیدا کیا، بلکہ انہیں اللہ کا بیٹا اور تین خداؤں کا ایک خدا بنا دیا. اور اس طرح ان کے درمیان بے شمار فرقے اور گروہ بنتے چلے گئے جو آج تک قائم ہیں. فرمایا فویل للذین ظلموا ظلم کرنے والے، چاہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگائے، ان کو برا بھلا کہا، یا وہ بھی ظالم ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کو اللہ کا جز بتایا یا خود اللہ ہی بنا دیا. تو فرمایا کہ بڑا دردناک دن آنے والا ہے، اس دن کے عذاب کی وجہ سے ان لوگوں پر بڑی تباہی آنے والی ہے. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وہ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ وہ اچانک ان پر آ جائے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس کا خیال بھی نہ ہو. فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی، چونکہ اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں. جس چیز کا وقت معلوم ہو جائے وہ اچانک نہیں ہوتی، اور اس کے اچانک آنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ کسی کو اس کا وقت معلوم نہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بعض اوقات انسان کچھ چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اچانک وارد ہو جاتی ہیں، لیکن قیامت اس طرح وارد ہوگی کہ کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا ہوگا،
لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے. دکاندار کپڑا بیچ رہا ہوگا، حوض کی لپائی کرنے والا حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، جانور دھونے والا اس کا دودھ دو رہا ہوگا. اور اچانک قیامت آ جائے گی. قیامت ڈھول بجا کر نہیں آئے گی بلکہ اچانک یکا یک آ جائے گی، اور لوگوں کو پتہ اچانک چلے گا کہ قیامت قائم ہو گئی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین سوائے پرہیزگاروں کے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو بہت گہرا دوست ہو اور جس کی محبت دل میں پیوست ہو چکی ہو. چونکہ مشرکین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آپس کی دوستیوں کی وجہ سے ہی تھی. وہ کہتے میرا فلاں جگری یار نبی کا مخالف ہے تو میں اس کا حامی کیسے ہو جاؤں. اور بتوں کی عبادت بھی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی آپس کی دوستیوں کی وجہ سے تھی. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. فرمایا یہ جو بت پرستی تم نے شروع کر رکھی ہے یہ آپس کی دوستیوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کے لحاظ کی وجہ سے تم سارے بت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہو. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ دنیا کے دوست ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں نے فلاں برے آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. آج وہ خود بھی تباہی میں گرفتار ہوا اور مجھے بھی اس نے تباہی میں ڈال دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مصنف عبد الرزاق میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دو دوست تھے بڑے نیک، اور وہ دونوں نیکی اور اسلام پر چلنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے. تو ان میں سے ایک دوست فوت ہو گیا. جب اسے جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں تو اسے اپنا جگری دوست یاد آیا. اس نے کہا یا اللہ، دنیا میں میرا ایک دوست ہے، میرے بعد اس کو گمراہ نہ کرنا اور اس کو مرتے دم تک نیکی اور تقوی پہ قائم رکھنا تاکہ اس کو بھی یہی نعمتیں مل جائیں جو مجھے ملی ہیں. تو کچھ عرصے بعد جب اس کا دوست بھی فوت ہو گیا تو اللہ پاک نے اس کو دکھلایا کہ دیکھو جس طرح کی نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اسی طرح کی نعمتیں ہم نے تمہارے دوست کو بھی عطا کر دی. تو دنیا کے یہ تعلقات جن کی وجہ سے انسان حرام حلال ایک کر ڈالتا ہے، ان پر آج سے ہی ہم سب کو نظر ثانی کرنی چاہیے. ہمارے دوستوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو اللہ کا خوف رکھنے والے متقی انسان ہوں اور جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہو. اگر ایسا کوئی دوست نہ ہوگا تو کل قیامت کے دن بڑی کمی انسان محسوس کرے گا. تو فرمایا کہ تقوی والے، نیکی والے، ان کی دوستی قائم رہے گی، لیکن برے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم، یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں، اے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، ولا انتم تحزنون،
اور نہ تم غم کھاؤ گے اور نہ تم غم کھاؤ گے الذین آمنوا بآیاتنا الذین آمنوا بآیاتنا وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے وَكَانُوا مُسْلِمِينَ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اور وہ فرما بردار تھے اور وہ فرما بردار تھے سب سے پہلی نعمت تو جنت والوں کو یہ ملے گی کہ اللہ پاک بڑی محبت سے انہیں خطاب فرمائیں گے یا عبادی کہہ کر اے میرے بندوں جب اللہ پاک پیار سے بلائیں گے تو ان کے سارے غم اور سارے فکر دور ہو جائیں گے فرمایا کہ لا خوف علیکم تمہیں آنے والے حالات کا کوئی ڈر نہیں ولا انتم تحزنون اور جو کچھ تم دنیا میں چھوڑ کے آئے ہو ان کا تمہیں کوئی غم نہیں آج تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور چیز ہے اسلام اور چیز ہے بعض اوقات ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے ہم معنی استعمال ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات ایمان کا معنی ہے دل کا یقین اور زبان سے اس کا اقرار اور اسلام کا معنی ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنا اللہ کے فرائض پورے کرنے واجبات پورے کرنے اور مستحبات پہ عمل کرنا اسلام اور ایمان کا تعلق آپس میں تنے اور شاخوں کی طرح ہے کہ ایمان تنا ہے اور اسلام اس کی شاخیں ہیں اگر شاخیں نہ ہوں تو تنا بیکار ہے اور اگر تنا ہی نہ ہو تو شاخوں کا وجود ہی ممکن نہیں تو اس لیے ایمان کے بغیر اگر کوئی نیک عمل ہوگا بھی تو وہ بیکار ہے اور ایمان ہو اور نیک عمل نہ ہو تو ایسا ایمان بھی بیکار ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے کئی ایک مقامات پر نیک عمل کو بھی ایمان فرمایا ہے تو یہ دونوں لازمی ملزوم ہیں ایمان اور اسلام ادخلوا الجنة انتم وازواجکم داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تحبرون تم خوش کر دیے جاؤ گے ازواج کے دونوں معنی ہیں ہم جولی ہم مشرب اور دوست ایک جیسے لوگ اور دوسرا معنی اس کا بیویاں ہیں اللہ پاک ایک جیسے دوستوں کو اکٹھا کر کے جنت میں داخل فرمائے گا اور جنت والوں کو ان کے بیوی بچوں سمیت جنت میں داخل فرمائے گا اگر ان کے بچے نیک ہوں گے تو انسان کو بیوی کے ساتھ جنت میں جانے میں جو خوشی ہوگی وہ کسی اور کے ساتھ جانے میں نہیں ہوگی مگر یہ بیویاں دنیا والی یہ اس طرح کی بیویاں نہیں ہوں گی جیسی آج ہیں اللہ پاک ان کو بالکل ایک نئی شکل دے دے گا اور ایک نئی زندگی دے گا اور یہ جنت کی حوروں کے بھی اوپر سردار ہوں گے اور ان کا حسن و جمال اور ان کی عزت و تکریم حوروں سے بڑھ کر ہو ترجمہ ایک بار فاختلف الاحزاب من بینہم پھر بہت سے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم تو بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے هل ينظرون إلا الساعة هل ينظرون إلا الساعة وہ
نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا انہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا ان تأتیہم بغتتاً ان تأتیہم بغتتاً یہ کہ وہ اچانک ان پر آن پڑے لیکن وہ اچانک پر آن پڑے وہم لا یشعرون وہم لا یشعرون اور انہیں اس کا خیال بھی نہ ہو اور انہیں اس کا خیال بھی نہ ہو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین المتقین سوائے پرہیزگاروں کے سوائے پرہیزگاروں کے یا عبادی یا عبادی اے میرے بندو اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم لا خوف علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ولا انتم تحزنون ولا انتم تحزنون اور نہ تم غم کھاؤ گے اور نہ تم غم کھاؤ گے الذین آمنوا بآیاتنا الذین آمنوا بآیاتنا وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے وکانوا مسلمین وکانوا مسلمین اور وہ فرما بردار رہے اور وہ فرمانبردار رہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم ادخلوا الجنت انتم وازواجکم داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تحبرون تحبرون تمہیں خوش کر دیا جائے گا تمہیں خوش کر دیا جائے گا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.